السلام علیکم، محمد عاقب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو معاونین حجاج کا جو انٹرویو ہوگا اس کے جو پاسبل کوسچنز ہیں ان کے بارے میں ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انٹرویو کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے رزلٹ کی اپڈیٹ دیتا چلوں کہ ابھی تک NTS کی طرف سے رزلٹ کی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی۔ ان سے جب بات کی میں نے تو وہ بتا رہے تھے کہ رزلٹ جو ہے وہ فائنل منسٹری آف ریلیجیس افیئر نے کرنا ہے اور اس کی تاحال ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ لیکن اس کی جو ممکنہ وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک کوئی بھی منسٹر جو ہے ریلیجیس افیئر کا تعینات نہیں ہوا، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے رزلٹ لیٹ آنے کی۔ تاہم امید یہ کی جاتی ہے کہ اس ہفتے میں رزلٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ رزلٹ آنے کے فوراً بعد آپ کو فزیکل کے لیے بلا لیا جائے گا اور اس میں جو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کا جلد ہی انٹرویو ہو جائے گا، کیونکہ پھر اس کے بعد جو منسٹری ہے اس نے ان بندوں کی ٹریننگ بھی کروانی ہے اور مئی میں جو ہے یہ حج کی فلائٹس شروع ہو رہی ہیں، تو اس سے پہلے یہ سارا جو عمل ہے، جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے، جو ٹریننگ کا پروسیس ہے، یہ مکمل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاونین حجاج کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور ان کے ذمہ کیا کیا کام ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں وہ عموماً بڑی عمر کے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو انہیں گائیڈ کرنا، راستے کا بتانا، یہ سب سے مین چیز ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو معاونین حجاج جائیں گے ان کو جو میپ ہے اس کا استعمال کرنا، راستہ بتانا یہ آنا چاہیے۔ اس کے لیے حکومت نے 2 ایپ متعارف کروائی ہوئی ہیں، پاک حج معاون اور پاک حج گائیڈ۔ آپ ان کا استعمال کر کے راستے کا بتا سکتے ہیں۔ تو یہ مین چیز تھی جس کا آپ سے وہاں انٹرویو میں پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ سب لوگ نئے ہوتے ہیں تو راستوں کا علم جو ہوتا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے مین چیز ہے کہ جن کو عربی آتی ہے انہیں ایک سب سے بڑا ایج حاصل ہوگا کہ انہیں ترجیح دی جائے گی، اور جو مذہبی ذہنیت کے لوگ ہوں گے ان کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے علاوہ معاونین حجاج کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو حجاج یہاں سے جائیں گے ان کو ایئرپورٹ سے ہوٹل تک ان کی ٹرانسپورٹ اور ہوٹل میں ان کی اکاموڈیشن، اسی طرح مدینہ منورہ میں ان کی اکاموڈیشن، اور جو حج کے 5 دن ہوتے ہیں ان میں مینا میں مکتب لگتے ہیں، خیمے لگتے ہیں، تو ان خیموں میں ان کی اکاموڈیشن کرنا یہ معاونین حجاج کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی طرح حج کے دنوں میں اگر کسی حاجی کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس مسئلے کا حل کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ کو کچھ راستوں کا بھی علم ہونا چاہیے، جیسے مکہ سے مینا تک کتنا راستہ ہے، تو 5 کلومیٹر راستہ ہے، اور حج کے دنوں میں چونکہ رش ہوتی ہے تو چلنے میں کتنا ٹائم لگے گا، 1 سے 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ مینا سے عرفات تک 15 کلومیٹر راستہ ہے، اور اگر ہم پیدل چلیں گے تو 3 سے 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اسی طرح عرفات سے مزدلفہ تک 10 کلومیٹر راستہ ہے، 3 to 5 hours لگ سکتے ہیں، اور مزدلفہ سے مینا تک 5 کلومیٹر راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اکاموڈیشن کا تجربہ ہے یا آپ ٹرانسپورٹ میں آپ کا تجربہ ہے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھا فیکٹر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں یہ معاونین نومینیشن پرفارمر میں دی ہوئی ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں اسی طرح کی ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ اکاموڈیٹ کرنا، ان کو جو ہے نا اگر کوئی راستہ بھول جائے تو اس کا انتظام کرنا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو ہاسپٹل لے کے جانا، اور اسی طرح کسی کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو سعودی حکام، سعودی جو قانون ہے ان کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا، ان کے جو راستے ہیں ان کا انتظام کرنا، راستے پہ جو ٹرانسپورٹ وغیرہ ہے اس کا انتظام کرنا، مکتب میں ان کو جگہ لے کے دینا۔ تو اس طرح کے یہ کچھ ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ حج نومینیشن پرفارما میں دی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ایک حج بکلیٹ جو ہے اس میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں تفصیلاً ذکر ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ چیزیں بہت تفصیلاً بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں جو ٹمپریچر ہے وہ نارملی 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، تو اگر آپ BP کے مریض ہیں یا اس طرح اور کوئی اس طرح کی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہو کے کام نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ ایک تو وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر جو ڈیوٹی ٹائم ہے وہ 12 سے 14 گھنٹے تک بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں سے آپ کو واپس بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ پر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اسٹرکٹ ڈسپلنری ایکشن بھی آپ کے خلاف لیا جا سکتا ہے۔ تو آپ ان ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کو پڑھ لیں، ان کو سمجھ جائیں، اور کیونکہ بعض اوقات یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا عمرہ اور حج ہے اس کا مکمل طریقہ سیکھ لیں، کس طریقے سے کرنا ہے، بعض اوقات یہ بھی انٹرویو میں پوچھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو مقدس مقامات ہیں جو زیارت کے لیے، جس طرح غار ثور ہے، تو آپ کو اس کا پس منظر یاد ہونا چاہیے کہ غار ثور میں کیا ہوا تھا۔ تو اس طرح کے مدینہ اور مکہ میں جو مقدس
مقدس مقامات ہیں ان کے بارے میں تیاری کر لیں، اور سب سے اہم بات کہ آپ کی سائیکولوجی اسیسمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ہوگی۔ وہاں پہ جب آپ کا انٹرویو لیا جائے گا تو انٹرویو پینل میں سائیکولوجسٹ بھی بیٹھا ہوگا، تو آپ نے وہی پرانی باتیں یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے نیگیٹو امپیکٹ پڑے۔ اس کے علاوہ جو ایپس ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح معاونین حج کا جو کتابچہ ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجئے، نمبر ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے۔ تھینک یو۔